على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما أخبره ذلك الرجل بما تمالى عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يعلف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا، خبر دے دی کہ فرعون اور اس کے سردار تیرے قتل کے مشورے میں ہیں، خرج من مصر وحدہ، آپ مصر سے اکیلے نکلے، ولم یعلم ذلک قبلہ، اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کیوں آپ تو فرعون کے گھر میں تھے، شاہی محل میں تھے، اقتدار میں تھے، عزت میں تھے، اور آج اکیلے ہیں اور خائف ہیں اور مسافر ہیں اور سفر کر رہے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب. یترقب کا معنی ہوتا ہے یتلفظ، معنی کہ آپ سوچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا میں پکڑا جاؤں گا، نکل جاؤں گا، اس فکر میں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین ای من فرعون وملئه. وذكروا ان الله سبحانه وتعالى بعث اليهم ملكا على فرس فارشده الى الطريق. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے فرعون اور اس کی جماعت سے، ان کے ظلم سے بچا لے، اور اکیلے چل پڑے ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو گھوڑے پہ آیا اور انسان کی شکل میں آ کے اس نے ان کو سیدھا راستہ دکھلا دیا کہ اس راستے پہ تشریف لے جائیں، کیونکہ وہ تو جانتے نہیں تھے، جدھر ارادہ ہوا چل پڑے.
ولما توجه تلقاء مدين أي أخذ طريقا سالكا مهيئا فرح بذلك. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب راستے پہ پہنچے اس سڑک پہ آ گئے جو مدین کی طرف جاتی تھی، اور بڑی اچھی سڑک تھی، کھلا راستہ تھا اور بڑا یعنی واضح راستہ تھا. اب آپ کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو میں کسی سڑک پر بھی تو ہوں نا، وہ تو جنگل تھا نا، اب جنگل میں کہاں بھٹک جاتے نعوذ باللہ. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي الطريق لكم ففعل الله بذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة وجعله هاديا مهديا. اور آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ ڈالیں گے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا و آخرت میں سیدھا رستے پہ ڈال دیا، دنیا میں بھی ڈالا اور آخرت کے لیے بھی اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا اور آپ کو ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دیا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ أي لما وصل إلى مدينة ورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشاة. اب جب حضرت مدین کے شہر میں داخل ہوئے تو اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں ایک کنواں تھا اور بکریاں چرانے والے اسی بڑے کنویں پہ مال لا کے ان کو پانی پلایا کرتے تھے. تو حضرت الحمدللہ مصر سے نکل کر مدین میں داخل ہو گئے. وجد علیہ امة من الناس یسقون. امہ کا معنی ہے جماعت. آپ نے دیکھا کہ بہت لوگ ہیں، جماعت ہے اور بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكففان غنمهما عن ترد مع غنم أولئك الرعاة لئلا يؤذيا فلما رآهما موسى ركضهما ورحمهما. اور آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ڈرائیور کو روکتی ہیں کہ کہیں ان کی بکریوں میں نہ مل جائیں. کیوں؟ اگر مل جائے تو وہ تکلیف پہنچاتے تھے، منع کرتے تھے کہ جب تک ہم پانی نہ پلا لیں تم لوگ اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے. تو بیچاری اب پانی سامنے ہو، جانور دوڑتا ہے تو وہ روک رہی ہیں اور تکلیف اٹھا رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آ گئی اور آپ نے جا کے ان سے پوچھا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا ابھی کیا بات ہے، کیوں سب لوگ پانی پلا رہے ہیں تم اپنے ریوڑ کو روک رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے، یہ لوگ جو ہیں جب پلا لیں گے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیتے تو ایک بڑا پتھر تھا اور 10 آدمی پکڑ کے کنویں کے اوپر رکھ دیتے تھے تاکہ اور کوئی پانی نہ نکالے، اور جو پانی بچ جاتا تھا گڑے گڑوں میں وہ پھر یہ بچیاں اپنے جانوروں کو پلاتی تھیں. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے تو عورت بھی کام کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حیا ہو، شرم ہو، حجاب ہو اور غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو. تو مجبوری کی حالت میں عورت یعنی گویا کام بھی کر سکتی ہے اور کسی کام کے لیے باہر بھی جا سکتی ہے. اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیا کریں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا باپ ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، وہ تو کر نہیں سکتا، لیکن جانور مر جائیں گے اگر پانی نہ پلائیں، چرائیں نہیں، ان کو گھاس نہ کھلائیں. تو ایک مسئلہ یہ معلوم. دوسرا ان آیات سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو اجنبی عورت سے بات بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا کہ ما خطبکما، کیا پریشانی ہے تم لوگوں کی؟ تو وہ اجنبی عورت سے ایسے حالات میں کہ وہ پریشان کھڑی ہے، راستہ بھول گئی ہے، سڑک پہ کھڑی ہے، حیران ہے، پریشان ہے، تو بڑے ادب سے اور بڑے استحیاء سے اس سے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے تاکہ خدا نہ کرے کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ چڑھ جائے.
تو آدمی اس کو صحیح راستے پہ پہنچا دے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ جو ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کے تابع عورت جو ہے وہ اپنے کام کے لیے باہر جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر عورت پریشان ہے تو اجنبی عورت سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر، یہ نہیں کہ بغیر ضرورت آدمی بولتا پھرے، بغیر ضرورت ان سے اچھا جی آپ کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، کہاں سے عمرہ کرنے آئے ہیں، کب آئے، ضرورت ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے تو بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم فرمایا، محسوس فرمایا کہ دیکھو سارے پانی پلا رہے ہیں، وہ بچیاں بیچاری اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، اس لیے آ کے پوچھ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے، جب یہ سب پلا کے چلے جائیں گے بعد میں ہم پلائیں گے۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، یعنی لا يحصلنا سقي الا بعد فراغ هؤلاء، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب یہ سارے لوگ جب تک فارغ نہ ہو جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا ابا جو ہے وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، طویل العمر ہیں۔ فَهَذَا الْحَالُ مُلْجِئُ لَنَا إِلَى مَا تَرَىٰ، اسی مجبوری کی وجہ سے ہم آئی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، باپ بوڑھا ہے تو مجبور ہیں۔ قال اللہ تبارک وتعالی فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ قال ابو بکر بن شیبہ عبید اللہ قال انبانا اسحاق بن اسحاق بن القودی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان موسیٰ علیہ السلام لما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس پانی پہ، دیکھا کہ ایک جماعت ہے پانی پلا رہی ہے۔ فلما فرغوا اعادوا الصخرة البئر، جب ان نے پانی پلا لیا تو وہ بڑا پتھر اٹھا کے کنویں کو بند کر دیا۔ ولا يطيق رفعه الا 10 رجال، اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ 10 آدمی کے بغیر اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ فاذا هو بامرأتين تذودان، آپ نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ قال ما خطبكما فحدثناه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستطع إلا ذنوبا واحدا حتى ربيت الغنم اسناد صحیح۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے اکیلا اس پتھر کو اٹھا لیا، اللہ کے نبی ہیں۔ اور آپ نے ایک ڈول کھینچ کے جب ڈالا اتنا پانی ہو گیا کہ بکریاں ایک ڈول سے ساری سیراب ہو گئی۔ اسناد صحیح کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ قال ابن عباس موسیٰ مدینہ سلطان البقلہ ورق الشجر وكان حافيا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے مدین تک آپ کے پاس کوئی کھانا نہیں، کوئی انتظام نہیں، آپ درختوں کے پتے اور راستے میں جو سبزیاں مل جاتی ہیں وہ کھا لیتے، حتیٰ کہ جوتے ووتے بھی ختم ہو گئے اور آپ بغیر جوتے کے تھے۔ وما وصل مدینہ سقطتنا على قدميه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا شان ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے کلیم بنایا ہے، ایک درخت یعنی کہ اکیلے بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے۔ وَإِنَّ بَطْنَهُ لَلَاسِقٌ بِظَهْرِهِ مِنَ الْجُوعِ، اور آپ کا پیٹ جو ہے بالکل پشت سے لگا ہوا ہے کیونکہ پیٹ خالی ہے، پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں۔ وَإِنَّ خَلَقَ الْبَقَرَةَ مِنْ دَاخِلِ جَوْفِهِ، اور وہ جو آپ پتے کھاتے رہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدن سے نظر آ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ إِلَى شِقِّ تَمْرَةٍ، ایک کھجور کے دانے کا بھی محتاج ہے اس وقت۔
تو یہ بات یاد رکھیں، حالانکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن امتحان ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا مانا کہ آگ کس لیے جلائیں؟ کچھ ہو تو پکائیں نا۔ مانا یہ تھا کہ حضور کے گھرانے میں ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کوئی چیز ہی نہیں کہ پکائی جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا اسودان و ماء زمزم، بیٹا 2 کھجور کے دانے کھا لیے، پانی پی لیا بس۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد قط الا بعد فتح خیبر۔ بی بی فرماتی ہے حضور کے گھر والوں نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں بہت کھجوروں کے باغ تھے، لیکن صحابہ محتاج۔ اسی لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم جا رہے تھے تو ہر مجاہد کو 2 کھجوریں دی جاتی۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہم عمرے پہ آئے ہیں، صبح ناشتہ ہے، دوپہر میں لنچ ہے، پھر ڈنر ہے، اس کے بعد عصر میں چائے ہے، بسکٹ ہیں، اور چلتے پھرتے وہ جو ماشاءاللہ چاکلیٹ ہیں، سینڈوچ ہیں، یہ تو الگ ہیں نا۔ اب ذرا تصور کریں کہ مجاہد ہیں، جہاد ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، اور خوراک کیا ہے؟ 2 کھجور کے دانے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کھجوریں کم ہو گئی تو اب 2 کے بجائے 1 کھجور ملتی تھی۔ اس کے بعد کھجوریں کم ہو گئی تو 1 کھجور کو ہم 2 آدمی تقسیم کرتے تھے۔ تو صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا؟ انہوں نے کہا جب 2 کھجوریں ملتی تھی نا، پھر جب 1 ملی تو پھر پتہ لگا کہ 2 کھجوروں کا کتنی طاقت ہے۔ پھر جب 1 بھی آدھی ہو گئی تو اب پتہ لگا کہ 1 کھجور بھی بندے کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں اور ناقدری ہے کہ سارا دن ہم یعنی چلتے رہتے ہیں، بس کھانا اور پینا اور کھانا اور پینا، اور اس کے بعد نہ عبادت ہے، نہ ذکر اللہ ہے، نہ تواضع ہے، نہ خشیت ہے، نہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے کعبے میں، حریم کعبہ میں آیا کے بیٹھے ہیں، یا ہم مدینہ منورہ میں اس مقام پہ بیٹھے ہیں جس مقام پہ قدم لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے نا میرا عزیز کہ آج ہر جگہ مسلمان اس قدر پس گیا ہے، اس قدر ذلت آمیز سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی دنیا میں حیوانوں پر بھی رحم کیا جاتا ہے لیکن آج مسلمانوں پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ہر جگہ آپ نظر ڈولائیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عجم میں، عرب میں، جہاں بھی نظر ڈولائیں صرف مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ قید خانوں میں نظر ڈالیں مسلمان ہے، ٹینکوں کے نیچے نظر ڈالیں مسلمان ہے، بموں کے سائے میں دیکھیں مسلمان ہے، گھر گر رہے ہیں، آباد گھرانے لٹ رہے ہیں، عورتیں بچوں کو اٹھا کے دوڑ رہی ہیں، جائے پناہ نہیں ملتی، جہاں جاتی ہیں آگے گولیاں ہیں۔ اور جو مسلمان آرام میں ہیں ان کو فکر ہی نہیں، سگریٹ والا سگریٹ پیتا ہے،
جس کا سگار پینے سے شوق ہے وہ سگار پیتا ہے، کافی والا کافی پیتا ہے، چائے والا چائے پیتا ہے. ورنہ آج اگر مسلمان صرف سگریٹ اور چائے کا پیسہ بھی ان مسلمانوں کو دے دے تو کوئی دنیا میں غریب ہی نہ رہے. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو باقی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے گھر ہیں، الا قلیل من عبادی الشکور. ہر گھر کے اندر تصویریں ہیں، ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے، ہر گھر کے اندر ڈش ہے، ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے، ہر گھر کے وسائل ہیں، مجلات ہیں، بڑے بڑے قیمتی سے قیمتی جو مجلات ہیں ان پہ عریاں عورتوں کے تصاویر ہیں. اخباریں اٹھائیں، مقابلہ حسن ہے، مقابلہ جمال ہے، کہیں کپڑوں کے ماڈل ہیں، کہیں زیورات کے نمونے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں مسلمان ذبح ہو رہا ہے، مذبح کے اندر اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. حل نہیں، بس اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اور دشمن اتنا چالاک ہے کہ مارتا ہے اور کہتا ہے ظالم مسلمان ہے. اس کا علاج کیا ہے یہ دیکھو. اس کا علاج یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر کلمے پڑھنے والا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، محرمات کو چھوڑ دیں، فرما برداری میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ آج بھی قادر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لکڑی کو تلوار بنا دے، لیکن تم مسلمان بھی تو بنو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، دشمنوں نے پورے مدینے کو گھیر لیا ہے. ہر طرف سے احزاب یعنی تمام جماعتیں، تمام قبائل جو ہیں وہ مل گئے ہیں کفار کے ساتھ اور انہیں مدینے کو گھیر لیا ہے. بس درمیان میں خندق ہے، حضور اس طرف ہے، دشمن اس طرف ہے، اور حضور رات کو اٹھتے ہیں. اور سردی کا یہ عالم ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے من یخبرنی عن احوال القوم، کے دشمن کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتلائے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی سردی ہے کہ ہمیں جرأت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. ایک صحابی کھڑے ہونے کا میں انا یا رسول اللہ. حضور نے پھر فرمایا، پھر بھی صرف وہی کھڑا ہوا. حضور نے پھر فرمایا، پھر بھی وہی کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ پتہ کرو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، لباس میرے پاس نہیں، سردی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باہر نکالو تو خون منجمد ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کی دعا کا یہ عالم ہے کہ جو میں خیمے سے نکلا اسے معلوم ہوتا تھا کہ میں بالکل ایک ایسی فضا کی حفاظت میں آ گیا ہوں کہ سردی کا پتہ ہی نہیں. اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، لیکن فضائے بدر بھی تو ہونا. اور میرے محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں تہجد کے وقت اور کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہم علیک بہم، میرا اللہ میں کمزور ہوں، میری جماعت کمزور ہے، وسائل کی بھی قلت ہے، اسلحہ کی بھی قلت ہے، عدد کی بھی قلت ہے، صرف تیری ذات کا سہارا ہے. میرا اللہ تو مدد کر،
اللہم اہزمہم، اللہ اپنے اور میرے دشمنوں کو خود شکست عطا فرما دے، اللہ ان کی شکست کے اسباب خود پیدا کر دے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا ہوا چلا کے محمد کے دشمنوں کو اڑا دو۔ صبح کی نماز کے بعد جب میرے آقا نے نظر ڈالی تو سب خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، تتر بتر ہو گئے، قریش بھاگ گئے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نصرت بالصباء واہلكت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا چلا کے میری مدد کی اور اللہ نے قوم عاد پر ہوا دبور چلا کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ آج بھی ہوائیں چلانے پہ قادر ہیں، اللہ آج بھی قوم لوط کی طرح پتھر برسانے پہ قادر ہیں، اللہ آج بھی ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروانے پہ قادر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے، لیکن تب جب تم مومن بنو گے، جب تم منافق بن جاؤ، جب مسلمان پیسوں کے لیے بکنا شروع کر دیں، جب تمہارے ایمان داؤ پہ لگ جائیں، جب تم کافروں کے ہمدرد بن جاؤ، جب تم کافروں کے مداخار بن جاؤ، جب تم کافروں کے امدادی بن جاؤ۔ آج دیکھو کہ دشمنوں نے سرکار دو عالم کی توہین کی کارٹون چھاپے، آج وہ کہاں ہیں مسلمان جذبے والے؟ جذبہ ختم۔ نہیں، یہ بات ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے دروازے پہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سے نصرت مانگیں، پھر دیکھیں کہ کیسے نصرت آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب کی جنگ ہے، لوگ سچے ہیں جو کہتے ہیں اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تو بتلاؤ کہ اسباب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب ویا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین ویا غیاث المستغیثین اغثنا علیک توکلنا وإلیک انبنا اللہم اہلک اعداءک واعداءنا اللہم انصرنا علیہم بنصرک العزیز۔ یا اللہ تیرے دروازے پہ، تیرے کعبے پہ گندے ہاتھ ہیں، گندی زبان ہے، گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، لیکن مولا تیرے دروازے پہ فریادی ہے، امت محمد کی اپنے کلمہ توحید کی لاج رکھ لے، کفر کو مٹا دے۔ اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو جب تک مسلمان نہیں بنو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے، دیکھیں نا حضور سے مسلمہ نے کیا کہا تھا؟ مسیلمۃ بن الکذاب نے وفد بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 70,000 کی فوج موجود ہے اور میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے بعد مجھے لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد نبی بنوں گا، خلیفہ بنوں گا۔ حضور نے فرمایا اس بدبخت کو کہہ دو کہ تم تو میرے بعد خلافت چاہتے ہو، تمہارے جیسے کذاب جھوٹا اگر مجھ سے اتنی لکڑی بھی مانگے تو میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو کلمے پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ تم جو خوش ہونا گیا جی نمازیں پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نہ کفر سے انکار کرنا پڑے گا، برات کرنی پڑے گی، صرف توحید نہیں برات بھی ہو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ جب تک یہ نہیں آئے گا اسلام کوئی نہیں، منافقت والی بات ہے۔
کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. اور یہی بات سیدنا ابراہیم الخلیل جو ابو الانبیاء ہیں، توحید کا سربراہ ہے، علمبردار ہے، حتیٰ کہ اپنی قوم سے اپنے ابے کو بھی کیا کہتا ہے؟ سلام علیک. بس ابا جان، اگر آپ شرک نہیں چھوڑ سکتے، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ شرک نہیں چھوڑ سکتے ہیں، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا. لہذا زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا. سلام علیک استغفرک ربی، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا. اللہ قادر ہے، چاہے تو قبول فرما. مسلمانوں، ایمان پیدا کرو اور اللہ کے قرآن کو یاد رکھ لو کہ لاکھ نصارہ اور یہود کی خوشامد کرو، ان کے استقبال کرو، ان سے توانائیاں جوڑو، دوستیاں بناؤ، کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم کافر نہ بن جاؤ وہ راضی نہیں ہوتے. ایمان مضبوط کرو. دیکھا ہے کہ اکیلا بلال ہے، اور کفر کا ظلم کا یہ عالم ہے کہ مکے کے تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی ہے، اور کھجوروں کے کانٹے چبھوئے جاتے ہیں. اسی عالم میں مار کھاتے کھاتے بلال بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، احد احد. ایک دن والدہ آئی، اس نے جب ہوش آیا سر پہ ہاتھ پھیرا، ماں ہے، تڑپ رہی ہے، ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹا بات سنو، تمہیں پتا ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اپنے اسلام کو چھپا لو، سلو کر لو، مصالحت کر لو، وقت گزارو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں مسکراتے ہیں. ماں نے سمجھا بیچارہ مار کھا کھا کے پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا ماں بڑی خوشی کی بات ہے، معلوم ہوتا ہے آج مکے والے کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، بلال کے مقابلے پہ ہار گئے. ہم نے کہا کیسے ہار گیا؟ ہم نے کہا ہار نہ جاتے تمہیں سفارشی لے آتے ہیں، میری ماں کو جو لے آئے ہیں میرے پاس، ان کی قوت تو جواب دے گئی ہے نا. اماں جان میں مصالحت نہیں کر سکتا، جس کو تم مصالحت سمجھتی ہو اسلام قرآن منافقت کہتا ہے. ان کو جا کے کہہ دو کہ بلال کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، ہر ٹکڑے سے احد احد کی پکار آئے گی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو نا، جہاں جہاں ہم نے مداہنت کی ہے انجام کیا ہوا. اس لیے خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، رات کو تہجد کے وقت ذرا رو کے اپنے رب کے آگے دعا تو کر سکتے. مگر رونا بھی کیسے آئے؟ اندر حلال ہو تو رونا آئے نا، رونا بھی تو نہیں آتا نا. مشکل تو یہی ہے نا کہ آنسو بھی نہیں نکلتے نا، دل ہمارے جو ہے شقی ہو گئے، زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کی گندگی چڑھ گئی ہے. کعبے میں کھڑے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، مجاوے کے آنسو نکلے.
لیکن اسلام نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو شکل تو بناؤ رونے والوں. اور استغفار پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، انشاءاللہ دل نرم ہو جائیں گے. دل جو ہے نا اس پہ زنگ لگ جاتا ہے نا، زنگ لگ جائے تو پھر اثر نہیں ہوتا نا بات کا. علاج کیا ہے؟ استغفار اور درود شریف کی کثرت، اکیلے بیٹھ کے، علیحدہ بیٹھ کے، تنہائی میں، جب کوئی نہ ہو، بس ایک بندہ ہے اور اس کا مالک دیکھ رہا ہے. اور پھر تمہیں خدا نے حرم دیا ہے، خوش نصیب ہو، ایک درود پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب لے لو. ایک قرآن ختم کرو تو 1,00,000 قرآن کا ثواب لے لو. ایسی رحمت کی منڈی کہاں ملے گی؟ لیکن تم پھرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو بازاروں میں، ہوٹلوں میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، غفلتوں میں دن گزار رہے ہو، پھر عمرے پہ آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بس رات کو روئیں اللہ کے آگے اور رو رو کے دعا کریں کہ مولا اب تو بالکل معاملہ جو ہے بالکل یعنی آخری حدوں پہ پہنچ گیا ہے، اور مہربانی فرما کے اپنی شان کن فیکون کا اظہار کر دے. میرا مولا تو قادر ہے کہ تو چاہے تو ان غریب غلیظ مرنے والوں کے سامنے ان کے ٹینکوں کو بیکار کر دے. تیرے آگے کیا مشکل؟ لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی نا. کہتے ہیں جی یہ مولوی اسی طرح تو مرواتے ہیں نا تقریریں سنا سنا کے. یہ ہو سکتا ہے بولا ٹینک سے کوئی سائیکل لڑ پڑے. فرعون کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، ایمان سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ڈنڈا. فرعون کا 6,00,000 کا لشکر تھا، 6,00,000 فوج اس زمانے میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا پاس کیا ہے؟ ایک آسا، ایک لکڑی. قوم دوڑتی ہوئی آئی، بنی اسرائیل رونے لگ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو مر گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، رستہ دے گا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام حاضر، فرمایا فضرب بعصاک البحر، اپنی یہی لکڑی دریا کے پانی میں مارو. لوگ کہتے ہیں نا جی پانی میں مندھانی چلاتے رہو تو کون کا مکھن نکلے گا. اب دیکھو مکھن نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ اللہ نے حکم دیا لکڑی مار دو. مولا پانی دریا کو جو لکڑی، پانی کو لکڑی مار دے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا تم مارو تو صحیح نہ، دیکھو کیا بنتا ہے. بس لکڑی مارنے کی دیر تھی کہ دریا کا پانی جم گیا، جامد ہو گیا، سڑکیں بن گئی، پلیں بن گئی، رستے بن گئے. اللہ نے فرمایا نکالو اپنی قوم کو. اب جناب فرعون بھی پیچھے آ رہے ہیں. اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو میرے لشکر کو کیا؟ اس نے بھی دوڑا گھوڑا، سب نے فوج سبڑی اندر. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے دریا، تم میرے تابع ہو، جب دشمن میرا اندر آ جائے پکڑ لو فرعون کو. تو اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نا. تو رات کو تہجد کی گھڑی میں، آخر رات کے حصے میں، تنہائی میں، ہوٹل میں، حرم میں، کعبے میں، کسی ستون کی اوٹ میں چھپ کے اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر لو کہ مولا یہود نے اب اس قدر عالم اسلام پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ آج اگر چنگیز اور ہلاکو بھی زندہ ہوتے تو اس ظلم کو دیکھ کے وہ بھی شرم سے ڈوب کے مر جاتے. لیکن انہم لا یعجزونک، میرا مولا تجھے تو یہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں. میرا مولا مسجد اقصی بھی حفاظت فرما اور حرمین بلد الامین کو بھی قیامت تک محفوظ فرما.
اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درخت کے کنارے ہیں اور پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کس کے آگے دعا کر رہے ہیں؟ اور ہم کس سے مانگتے ہیں؟ پیروں سے، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی، شہباز قلندر، نظام الدین اولیاء، بہاؤالدین زکریا، فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہم، وہ ہمیں دیں گے، اللہ سے تو بنتی نہیں نا۔ اچھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود تو وہ قبر میں سو گئے ہیں، اوپر قبر بھی ہم نے ماشاءاللہ، لوگوں کی تو کچی ہوتی ہے نا، پیروں کی تو ہم نے بالکل پتھر لگا کے اچھی طرح بند کر دی ہے۔ مسلمانوں دیکھو، نبی ہے، رسول ہے موسیٰ، لیکن کہتا ہے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرا اللہ جب جو کچھ تو بھیجے میں باقی محتاج ہوں، اللہ میں بھلائی کا محتاج ہوں، بیٹھا ہوں تیرے دروازے پہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جلس تحت شجرۃ، میں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ وقال ابن جریر حدثني حسین بن عمرو العنقری قال حدثنا ابي قال حدثنا اسحاق عن نبی اسحاق بن عبد الله وابن مسعود قال جئت على جمل ليلتين حتى صبحت مديا وسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى فإذا هي شجرة خضراء ترف وأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذ جملي فرجع ساعة ثم لفظها فدعوت الله لموسى علیہ السلام ثم انصرفت۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے 2 راتیں متواتر سفر کرتا رہا اور صبح کو میں مقام مدین پہ پہنچا۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ درخت کہاں ہے جس درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، فرماتے میں نے دیکھا درخت بڑا سرسبز ہے، ماشاءاللہ لہلہا رہا ہے، تو میرے اونٹ نے کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے حتیٰ کہ اونٹ کا پیٹ بھی بھر گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں واپس آیا، وفی روایت سنزاول الشجرۃ التي کلم اللہ بنا موسیٰ کما سیاتی انشاءاللہ واللہ اعلم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود اس درخت کے قریب بھی گئے تھے جہاں اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ شجرت من شجر الثمر، وہ کہتے ہیں کہ ثمر کہتے ہیں کیکر کا درخت، ہمارے ہاں جو کیکر ببول جسے کہتے ہیں۔ وقال عطاء صاحب کہ لما قال موسیٰ بنی جوان ذرتری من خیر فقیر اسمع المرأة۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بی بی کو تو کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اپنے گھر سے کوئی کھانا وانا بھجوا دیں، بلکہ آپ نے اس انداز میں دعا کی کہ اللہ سے بھی مانگ لیا اور وہ بی بی بھی سن لے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے۔ واللہ عالم۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے، 3-4 دن گزرے ہیں، ابھی بال تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک اور عمرہ کرنا چاہتا، میرا بھائی جتنا عمرہ کرے گا ہر عمرے کے بعد اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائے گا، چھوٹے بال ہیں اس طرح پھرواؤ۔ کہتے جی کہ جب ہم فرش پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض چیزوں کے ذرات جو ہیں وہ اڑتے ہیں، کیا ہم پھونک مار دیں؟ نہیں، بالکل پھونک نہ ماریں۔ اگر وہ ذرات یا مٹی ہماری پیشانی کو لگ جائے گی تو کوئی توہین نہیں ہوگی، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوتا۔ ایک شخص جو ہے وہ قسطوں پہ چیزیں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔
آج کل بینک جو کار کے لیے قرضہ دیتے ہیں وہ سود ہے، بالکل ناجائز ہے، اور یہ بھی یاد رکھو دشمن کی ایک چال ہے، اس نے مسلمانوں کو اسی میں ڈال دیا ہے کہ قرضے لو، گاڑیاں خریدو، کاریں خریدو، مکان بناؤ، گھر بناؤ، اور پھر ساری زندگی قرضہ دیتے رہو۔ میں ایک دفعہ میرے خیال میں یاد نہیں آتا شکاگو میں تھا یا کسی اور اسٹیٹ میں تھا، تو ایک دوست سے مجھے جاننے والے بیچارے، وہ بڑی محبت سے بڑی مہربانی کر کے ایئرپورٹ پہ تشریف لائے، اپنی گاڑی میں بھی بٹھایا، اور میں نے جہاں جانا تھا اس نے خواہش کی میرے دوستوں سے کہ آپ کے تو مکی صاحب مہمان ہیں نا، لیکن آج مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کے گھر تک میری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک، تو میں نے اس سے کہا بھئی کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی 10-15 سال ہو گئے۔ میں نے کہا تم پھر گھر نہیں آئے؟ اس نے کہا جی کرایہ نہیں۔ میں حیران ہو گیا، بھی اس کے پاس امریکن گاڑی ہے اور یہ بڑا ویل ڈریسڈ ہے اور اچھے خاصا اس نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو کرایہ؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب کرایہ؟ یار یہ گاڑی ہونے کا حضرت یہ ساری قسطوں پہ ہے نا، گاڑی قسطوں کی ہے، مکان قسطوں کا ہے، فریج قسطوں کا ہے، ٹی وی قسطوں کی ہے، ہمارے گھر کا جتنا ڈیکوریشن ہے وہ ساری قسطوں کی ہے، جتنا کماتا ہوں وہ قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ میں تو اسی طرح ہوں جیسے ہوں، کرایہ ہو تو گھر جاؤں۔ یہ بینکوں کا ایک بہترین کاروبار ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ زمین میں 2 ملازم رکھتے ہیں، 2 کے 4 رکھ دیں تو لازمی بات ہے آبادی بڑھے گی نا، پھر آپ 8 رکھ دیں۔ تو انہوں نے ایسا چکر چلایا ہے کہ 1 لاکھ بندے کو قرضہ دے تو 1 لاکھ کمائے جہاں جائے تو ان کو تو سود پہنچا رہا ہے نا گھر میں۔ یہ ایک دشمن کی چال ہے۔ کل تم جا کے درخواست دو جی میں نے اسلحے کی فیکٹری لگانی ہے، اتنے پیسے تو مجالے دیں، 1400 قانونی نکات نکالیں گے کہ یہ نقص ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ NOC لے آؤ، یہ لائسنس لے آؤ، یہ منظوری لے آؤ، یہ فلاں لے آؤ، وہ کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ خالصاً حرام ہے، اس سے بچیں۔ یہاں سعودی عرب میں بھی بینک دیتے ہیں، لیکن وہ شرعی طریقے پہ دیتے ہیں کہ وہ گاڑی بینک خرید لیتا ہے، گاڑی بینک کے نام ہوتی ہے، کاغذات بینک کے نام ہوتے ہیں اور گاڑی بینک کے قبضے میں ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اصل گاڑی تھی 1 لاکھ کی، انہوں نے کہا جی ہم بیچیں گے اس کو 1,20,000 میں، لینا ہے لے لو، نہیں لینا لے لو۔ اب تو وہ چیز خرید کر کے بیچ رہا ہے، وہ جائز ہے۔ ایک ہے کہ جی ہم سے آپ 1 لاکھ جمع کرا دیں، باقی 15 لاکھ ہم دے دیتے ہیں، جاؤ گاڑی لے لو، ہمیں قسط دیتے رہو، یہ حرام ہے۔ کسے کہتے ہیں جب دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں، لِيَتَفَقَّهُ، قرآن کہتے ہیں دین کو سمجھو، سمجھنے کا نام ہے فقہ۔ بیماروں کے لیے اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے حرم میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز میں اپنا رومال بناتے ہیں یا غترہ بناتے ہیں، ان کے نزدیک عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی، احناف کے نزدیک عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف ہیں، نہ پڑھا کرو، تو پھر تو ترمذی بھی نہ پڑھو، نسائی بھی نہ پڑھو، سیاہ ستہ بھی نہ، ان میں بھی بڑی ضعیف حدیثیں ہیں۔ پھر تو بیہقی نہ پڑھو، طبرانی نہ پڑھو، مصنف، تمام حدیث کی کتابوں کو چھٹی کر دو، ساری ضعیف حدیثیں نکال لو، باقی دیکھو بچتا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو بس اللہ ہدایت دے۔ علماء
دیوبند کون ہیں؟ موجود ہیں، ہند میں ہیں، موجود ہیں، ادارہ ہے، لکھ کے پوچھ لو، جا کے دیکھ لو، مل لو، پتہ لگ جائے گا کون ہے۔ ہر بات کا میں تو ٹھیکیدار نہیں ہوں نا۔ یا تو وہ نہ ہوں تو پھر تو میں ان کی طرف سے بات کروں۔ الحمدللہ موجود ہیں، ان کا ادارے ہیں، مدرسے ہیں، جماعتیں ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جائیں، ملیں، ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں۔ نے قسم کھایا حضور نے رفع یدین کیا ہے۔ ہم نے بھی عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں کیا ہے، لیکن پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ میں۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مولوی صاحب نے تو کبھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے رفع یدین پہ۔ پتہ نہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اعتراض کرنے کی۔ اگر دم پڑ جائے نہ دے سکیں 10 روزے رکھ لیں۔ کیسٹ بیچنے والے قرآن کی کیسٹ لگا دیتے ہیں تو سنے گا تو کوئی خریدے گا نا، سنے گا نہیں تو کیا خریدے گا؟ گانے لگانے سے تو بہتر ہے۔ گانے والا مسئلہ تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا، یا قرآن کے مسئلے پہ تکلیف کیوں ہو گئی آپ کو؟ باقی اگر کیسٹ میں آیت تلاوت آ جائے تو سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد الحرام میں بھی صف اول وہ ہے جو امام کے پیچھے آ رہی ہے۔ اگر زیادہ ازدحام میں امام کے آگے صفیں بن جائیں، ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی جو امام کے آگے ہوں گے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کوئی مر جائے تو 3 دن کے لیے ہم چندہ کر کے ان کے گھر روٹی دیتے ہیں۔ چندے کی ضرورت نہیں ہے، حکم ہے شریعت کا، سنت ہے کہ جو آدمی مر جائے ہمسایوں کا فرض ہے کہ ان کے گھر میں روٹی پہنچائے، جو تمہیں اللہ توفیق دے دے دو۔ مسلمان کو کافر کہیں بالکل نہ کہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ جس کو کافر کہیں اور وہ کافر نہیں تھا تو وہ کلمہ آپ کی طرف لوٹے گا۔ بہرحال اللہ کے تمام انبیاء زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور شہداء سے انبیاء کا درجہ کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ شہید اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، تو شہید تو زندہ ہو اور نبی کو جو ہے وہ مردہ ہو۔ انبیاء زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عالم برزخ ہے۔ اگر ایک آدمی 2 یا 3 عمرے کرے، ہر دفعہ گنجا ہونا پڑے گا؟ ہاں، گنجا تو ہر دفعہ ہونا پڑے گا۔ تو فائدہ ہے آپ کو، نقصان تھوڑا ہے۔ جتنے دفعہ گنجے ہو گئے بال مضبوط نکلیں گے، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، آپ کے بال اور اچھے ہو جائیں گے، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ آنا ہے اس سے خون بند نہیں ہوتا ہے، آپ ہر نماز کے لیے وضو کر کے پڑھتے رہیں۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کوئی کفر اسلام کی لڑائی تو نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، پڑھ لیا کوئی حرج نہیں۔ وطر اگر بھول جائے، حنفی حضرات کو قضا کرنی ہوگی، ان کے نزدیک وطر واجب ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، ان کو قضا نہیں کرنی ہے۔
چکر لگائے تھے، پھر نماز مغرب پڑھی، مغربی نماز پڑھ کے میں درس میں آ گیا، اب باقی چکر عشاء کے بعد نہیں، اب طواف ابتدا سے شروع کریں۔ 15 اگست کو جامعہ خالد بن الولید بہاڑی کے جلسے میں آپ کا نام دے دیا، اللہ ان کے جلسوں کو کامیاب کرے۔ میرا تو اللہ کو پتا ہے، میں تو 3 سال ہو گئے تیاری کر رہا ہوں لیکن جا نہیں سکا، اور اسی بات پہ میں راضی ہوں کہ میرا مولا تیرا کتنا کرم ہے، لوگ آتے ہیں نہیں آنے دیتا، تو ہمیں نہیں جانے دیتا، میرا شکر ہے نا، تو اپنے دروازے پہ بٹھا دے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ تو اسی میں اللہ کی حکمتیں ہوں گی، ورنہ عند اللہ میں ہر سال چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، میرے ذاتی معاملات بھی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، کوئی ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا۔ تو اس میں اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ آدمی راضی رہے۔ باقی ان کے جلسے کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور اللہ لے گیا تو شریک بھی ہوں گے، وہ تو ہمارا اپنا مدرسہ ہے۔ رہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی آدمی فوت ہو گیا، ان کے لیے عمرہ کریں، دعا کریں، زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، والدین کے لیے حج پڑھو، عمرہ کرو، سب کرو۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ طواف کے دوران میں حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھ سکتے ہو۔ زمزم سے وضو کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حرم میں کھڑے ہو کے وضو کرنا مسجد میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ حج میں اتنا رش ہوتا ہے کہ باہر آپ جائیں تو 4 گھنٹے لگیں گے، وہ تو ایک نماز نہیں 2 نمازیں چلی جائیں گی، اس لیے انہوں نے انتظام کر لیا ہے کہ مجبوراً کر کے جلدی جلدی نماز تو پڑھ لے بیچارہ۔ تکبیر کہتے ہیں اور مکبر بھی، ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے، مکبر کی نہیں۔ اور مکبر احتیاطاً کہتے ہیں کہ کبھی اگر خدا نہ کرے امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ سپیکر ہے تو انگریز کی چیز نا، کبھی غداری کر سکتی ہے نا۔ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، ان کے بھائی جو تھے نا، کوئی عزیز تھے یا بھائی تھے، وہ انجینئر تھے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا تو وہ انجینئر صاحب جو آ رہے تھے، اس زمانے میں ہیٹ ہوتے تھے، وہ ہیٹ پہنتے تھے انگریزی، آگے بھی بڑا ہوتا تھا پیچھے بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو حضرت تھانوی جا رہے تھے اسٹیشن کی طرف اور وہ عزیز آ رہے تھے، راستے میں ٹانگے کٹے ہوئے تو انہوں نے روک لیا، جلدی سے اترے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، تو اس نے جلدی سے ہیٹ اتارا، حضرت کو گلے ملا، تو حضرت نے فرمایا بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور خرابی ہو نہ ہو 2 دلوں کو ملنے نہیں دیتی، ہیٹ پہنا ہوا ہو تو مل سکتے ہو، منہ میں نہیں لگے گا۔ اچھا ہیٹ پہنا ہوا سیدھا کر سکتے ہو، ٹی کیپ پہنا ہوا دیکھا نہیں الٹی کرتے ہیں، پھر تو آگے والا حصہ پیچھے ہو جاتا ہے اور پیچھے والا آگے ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انگریز تو انگریز ہے نا، وہ تو جو چیز بنائے گا تمہیں دین سے روکے گا۔ آدمیوں کے لیے جو دانتوں کے برش بنائے نا، اس میں بھی سور کے بال ہوتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کی شیونگ کٹ میں جو برش ہوتا ہے نا، اس میں بھی سور کے بال ہوتے ہیں۔ اچھا وہ اتنا بڑا ظالم ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ کہ سور کے بال کے ہیں، چھپاتا بھی نہیں۔ ہمارے قیمتی صابن ہے نا، 20 ریال 30 ریال 40 ریال 50 ریال کی ایک ٹکیا، اس سب میں سور کی چربی ہوتی ہے۔ اب خود اندازہ کر لو کہ اس چربی والے صابن سے غسل کر کے نوازیں قبول انشاءاللہ۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی رویا تھا نا۔